سب سے پہلے بات کریں گے پاک ترک بہترین دوستی کی۔ جی ہاں، ترکیہ کے استنبول نیول شپ یارڈ میں پاکستان نیوی کے دوسرے ملزم کلاس جہاز پی این ایس خیبر کی کمیشننگ کی تقریب ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت بھی کی۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی کمیشننگ تقریب میں شرکت۔ ترک صدر نے پاکستان ترکی برادرانہ تعلقات کو مثالی قرار دیا۔ اس سے قبل بھی ترک صدر پاکستان سے دوستی کے ہمیشہ سے خواہاں رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی کو ہمیشہ انہوں نے مقدم رکھا ہے، اور پاکستان اور ترک کی دوستی دنیا کے سامنے ایک مثال کی طرح کھڑی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کی دوستی ایک مثالی دوستی کے طور پر پوری دنیا میں جانی مانی جاتی ہے۔ دونوں برادر اسلامی ملک ایک دوسرے کے لیے یکجان دو قالب کا حصہ رکھتے ہیں۔ تو ترک استنبول نیول شپ یارڈ میں پاکستان نیوی کے دوسرے ملزم کلاس جہاز پی این ایس خیبر کی کمیشننگ کی تقریب میں آئی ایس پی آر کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی کمیشننگ تقریب میں شرکت کی۔ ترک صدر نے پاکستان ترکی برادرانہ تعلقات کو مثالی قرار دیا۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ خصوصی سردار عبدالحمید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار عبدالحمید، اپڈیٹ کیجیے گا یہ ملاقات اور اس تقریب کا کیا احوال ہے مزید؟ جی بالکل، یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاک بحریہ کے دوسرے ملزم کلاس جو جہاز پی این ایس خیبر کی ترکیہ میں کمیشننگ کی تقریب ہوئی ہے، اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی اس میں شرکت کی ہے، اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی تقریب میں خصوصی شرکت کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا پی این ایس خیبر کی کمیشننگ تقریب سے خطاب انہوں نے کیا ہے۔ صدر اردوان نے پاک ترک برادرانہ تعلقات کو مثالی قرار دیا۔ ترک صدر کا دفاعی پیداوار کے حوالے سے پاک ترک اشتراک کار کو جو ہے فروغ دینے پر زور دیا، اور اس موقع پر انہوں نے اس اہم ترین منصوبے پر جو کام کے حوالے سے جو ادارے مشرف کیا، اور ایڈمرل نوید اشرف نے اسی طرح ایئر فورس استنبول نیول شپ یارڈ کی خدمات کو بھی سراہا، اور پاک بحریہ اور ترک بحریہ افواج کے تعلقات خطے کے امن و استحکام کے لیے اہم قرار دیا ان کو۔ ترک صدر نے پی این ایس خیبر کا بھی دورہ کیا اور بحری سلامتی اور مستقبل کے مشترکہ بحری منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملزم جہاز جو ہے وہ جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو جدید اسلحے سے لیس ہے۔ خیبر کی کمیشننگ سے ترکی میں تعمیر ہونے والے دونوں جہاز مکمل ہو گئے ہیں، اور 2018 کے معاہدے کے تحت 4 جو ملزم جہاز 2 ترکی اور 2 پاکستان میں تعمیر ہوئے ہیں۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا سردار عبدالحمید کے ایک جانب پاکستان کی طرف سے چیف آف دی نیول اسٹاف اس تقریب میں شریک ہوئے، دوسری جانب ترک صدر۔ پاکستان کے حوالے سے ترک صدر نے کیا کہا؟ جی انہوں نے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور اس موقع پر انہوں نے اس تقریب کو بھی اہم ترین قرار دیا، اور انہوں نے جو طیب اردوان نے پاک ترک جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو مثالی قرار دیا، اور ترک صدر نے دفاعی پیداوار کے حوالے سے پاک ترک اشتراکی کار کو فروغ دینے پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر بڑی اہم انہوں نے تقریب بھی کی، اور انہوں نے اس موقع پر دونوں ممالک کے تعلقات پر خصوصی بات کی اور ان کو اہم اور مثالی قرار دیا، اور اس جو اشتراک سے متعلق جو کمیشننگ کی تقریب ہے اس کو بھی انہوں نے خود شائن قرار دیا ہے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا ترک صدر کو پاکستان آنے کے حوالے سے دعوت بھی دی گئی ہے، اور کیا امید کی جائے کہ جلدی ترک صدر پاکستان کا دورہ کریں گے؟ جی بالکل، ترک صدر رجب طیب اردوان چونکہ ترکی کے پاکستان کے ساتھ برادری جو تعلقات ہیں وہ مثالی ہیں، تو اس حوالے سے انہیں پاکستان کے دورے کی دعوت دی گئی ہے، انہوں نے اس کو قبول کیا، اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے۔ اس سے پہلے بھی وہ پاکستان کے دورے پر آ چکے ہیں، اور ترکی کے ساتھ پاکستان کے جو دونوں برادر اسلامی ملک ہیں اور گہرے روابط ہیں، اور اس طرح کا جو نیوی کی حد تک جو سمندری حدود کی تحفظ کے لیے جو نیوی کی ساتھ جو ترکی کا اشتراک ہے یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی سلسلے میں وہ جلد امکان ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ ترکیہ کے استنبول نیول شپ یارڈ میں پاکستان نیوی کے دوسرے ملزم کلاس جہاز پی این ایس خیبر کی کمیشننگ تقریب میں پاکستان کی جانب سے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور ترک صدر رجب طیب اردوان اس تقریب میں شرکت کی، اور دونوں نے پاکستان کے تعلقات اور ترکیہ کے تعلقات کو مثالی قرار دیا۔ بہت شکریہ سردار عبدالحمید۔
جی ہاں، پوری دنیا جان لے، ترکیہ اور پاکستان کی دوستی قیامت تک جاری رہے گی۔ پاک ترک دوستی آئندہ برسوں میں مزید فروغ پائے گی اور مضبوط بھی ہوگی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ پاکستان نیوی کو پی این ایس خیبر فراہم کر رہے ہیں۔ پی این ایس خیبر نے تمام آزمائشی مراحل کامیابی سے مکمل کر لیے ہیں۔ پی این ایس بدر 2026 کے اختتام تک پاکستان کو مہیا کر دیا جائے گا۔ پی این ایس طارق 2027 کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان کو فراہم کریں گے۔ ترکیہ جنگی طیارے بنانے والے 10 ممالک میں شامل ہے۔ ہم ہر ملک کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کرتے ہیں، کسی بھی ملک کے ساتھ کشیدگی، لڑائی یا تصادم نہیں چاہتے۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ ایک جانب آج جو تقریب ہوئی اس کا احوال ہم نے جانا، اور دوسری جانب ترکیہ اور پاکستان کی دوستی کے حوالے سے ترک صدر نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ترکیہ اور پاکستان کی دوستی قیامت تک جاری رہے گی۔ پاک ترک دوستی آئندہ برسوں میں مزید فروغ پائے گی اور مضبوط ہوگی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ پاکستان نیوی کو پی این ایس خیبر فراہم کر رہے ہیں۔ پی این ایس خیبر نے تمام آزمائشی مراحل مکمل کیے۔ پی این ایس بدر 2026 کے اختتام تک اور پی این ایس طارق 2027 کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ترکیہ جنگی طیارے بنانے والے 10 ممالک میں شامل ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ ہم ہر ملک کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کرتے ہیں، کسی بھی ملک کے ساتھ کشیدگی، لڑائی یا تصادم ہرگز نہیں چاہتے۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ اور اب بات کریں گے کہ ہر طرف دھند ہی دھند۔ جی ہاں، کراچی میں صبح سویرے گہری دھند کا راج رہا۔ متعدد علاقوں میں حد نگاہ چند میٹر تک محدود رہی۔ گلشن معمار، سرجانی ٹاؤن، اسکیم 33 سپر ہائی وے، سوراب کوٹ، یونیورسٹی روڈ، ملیر کینٹ اور گرد و نواح میں دھند ہی دھند دکھائی دی۔ گلستان جوہر، آئی چنڈیگڑھ روڈ، کلفٹن ڈیفنس کے اطراف میں بھی شدید دھند تھی۔ کراچی میں دھند کے باعث فضائی آپریشن بھی متاثر ہوا۔ دھند کے باعث کراچی آنے والے 6 بین الاقوامی پروازوں کو دیگر ایئرپورٹس منتقل کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھند جبکہ دن کے وقت موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ کراچی کے بعد رخ کریں گے پنجاب کا، جس کے کئی شہروں میں آج صبح بھی شدید دھند کا راج برقرار ہے، جس کی وجہ سے حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، M3 لاہور سے سمندری تک، جبکہ سیالکوٹ موٹر وے M11 اور موٹر وے M4 پنڈی بٹیاں سے فیصل آباد تک بند رہی۔ موٹر وے پولیس کی مطابق دھند میں محفوظ سفری اوقات صبح 10 تا شام 6 بجے ہیں۔ قومی شاہراہ پر سندر، مانگا منڈی، پھول نگر اور پتوکی میں بھی دھند چھائی رہی۔ حد نگاہ 0 سے 100 میٹر تک رہی۔ دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈول جزوی طور پر متاثر رہا۔ لاہور سے بیرون ملک جانے والی متعدد پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جبکہ بلوچستان میں بارش سے کئی دیواریں گر گئیں، درخت اکھڑ گئے۔ کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح میں ہلکی بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ چمن، پنجگور، قلات، لورالائی، قاران اور قلعہ سیف اللہ میں بھی بارش کے بعد سرد ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے شمالی زیارت اور اس کے اطراف میں مزید بارشوں کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں موسم نے کروٹ لے لی۔ وادی سوات کے مختلف سیاحتی مقامات مہڈن، کالام، مالم جبہ اور گبین جبہ میں برف باری کا سلسلہ جاری، جس کے باعث میدانی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ ادھر راولپنڈی اور اسلام آباد کے اور غازی میں بادل برسنے سے ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا۔ موسم کی بات ہو رہی ہے تو جڑواں شہروں کا ذکر کرتے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہلکی بارش جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ اسی پر بات کریں گے احمد نواز، نمائندہ نیوز ون ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ احمد، بتائیے گا اس وقت جڑواں شہروں کا موسم کیسا ہے؟ جی بالکل، راولپنڈی اور اسلام آباد کا موسم بڑا خوشگوار ہو گیا ہے۔ وقفے سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔
جبکہ ملک کے دیگر حصے جو ہے وہاں پر موسم خشک اور سخت سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی بتانا ہے کہ شمال علاقہ جات، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں موسم جو سخت سرد رہے گا اور برف باری کا بھی کہیں کہیں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی بتانا ہے کہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ خیبر پختونخوا کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر دھند اور سموگ اور وہاں پر خشک سردی رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسم جو جزوی طور پر یہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہلکی ہلکی بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے احمد، آپ نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ لاہور میں دھند کے بادل چھا گئے، مطلع ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات نے بارش کی پیش گوئی کر دی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لائبہ الیاس ہمیں جوائن کر چکی ہے۔ لائبہ، اس وقت بتائیے گا لاہور میں کس طرح کا موسم ہے؟ جی بالکل، آپ کو موسمی صورتحال سے آگاہ کریں تو شہر میں اسموک کے ساتھ ساتھ فوگ کا بھی بسیرا ہو چکا ہے۔ اس وقت شہر جو ہے وہ دھند کی لپیٹ میں ہے، مطلع بھی دھندلایا ہوا ہے اس وقت، اور ساتھ ہی ساتھ بادل بھی چھائے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج کے روز میں بارش کے امکان بھی ظاہر کیے گئے ہیں، جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس دھند میں اور ساتھ ہی ساتھ فضائی آلودگی کی شرح میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ شہر کا درجہ حرارت اس وقت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت شہر میں خشک سردی کا راج برقرار ہے اور دن بدن اس کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آج کے دن درجہ حرارت کم سے کم جو ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ ساتھ ہی ساتھ 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور اگر ہم بات کریں آج فضائی آلودگی کی تو شہر لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے آج دنیا بھر میں چوتھے نمبر پر آ چکا ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 247 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ ابھی بھی خطرناک حد تک ہے، لیکن پھر بھی امید کی جا رہی ہے کہ آج اگر بارش ہوگی تو موسم میں جو ہے وہ دھند اور فضائی آلودگی کی شرح میں کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ جی لاہور سے لائبہ الیاس آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔